کیسا رہا ویسے کامران صاحب تجربہ؟ سر بڑا مزہ آیا اس میں. ایک تو جو جن لوگوں کے ساتھ کام کر رہا تھا ان کو میں نے بڑا انجوائے کیا. شروع میں جو اولین اس میں جسے کہتے ہیں بانیان ہیں اس فلم کے، ان میں سہیل احمد صاحب ہیں، اور یہ ان کی وجہ سے اصل میں یہ فلم بنی. آپ حیران ہوں گے، ان کو بھی شاید نہیں پتا. اچھا ہوا یہ کہ میں نے بھٹو صاحب کے اوپر ایک ڈاکیو ڈرامہ بنایا شامی صاحب، وہ تھا کوئی 4-5 ایپیسوڈز کا. اس میں کبھی صاحب بھی موجود تھے، یا بختیار اس کے رول میں، وکیل کے رول بھٹو صاحب کے. تو سہیل صاحب مجھے ایک دن ملے دنیا نیوز نیچے، کہتے یار وہ کبھی صاحب آپ کے ڈائلاگس کی بڑی تعریف کر رہے تھے. میں کہا جو کہ مہربانی اگر کر رہے تھے تو. یہی بات انہوں نے میاں عامر صاحب کو بتا دی. تو میاں صاحب نے مجھے کہا کہ جناب وہ آپ سنا، آپ نے بڑے زبردست ڈائلاگ لکھے کسی ڈرامے کے. میں کہا سر بھٹو صاحب پہ ایک ڈاکیو ڈرامہ بنا رہا ہوں، دنیا نیوز پہ چلانا ہے. تو میاں صاحب کہتے ہیں جی یہ تو زمانہ جو ہے وہ 26 ایپیسوڈز کے ڈراموں کا ہے، تو ہمارا تو ویسے بھی پولیٹیکل چینل ہے، آپ بنائیں ہم اس پہ چلائیں گے دنیا نیوز پہ. یہاں سفر شروع ہوا. سہیل صاحب نے کبھی صاحب کی تعریف سنی میرے ڈائلاگس کے حوالے سے، انہوں نے میاں صاحب کو بتائی. انہوں نے آگے سے بھی 26 ایپیسوڈز پہ ڈال دیا میاں صاحب نے. وہ 26 کے جو تھے وہ 56 بنے، 56 کے 100 بن کے سائڈ پہ ہو کر اس کے بعد فلم بن گئی. یہ اگر شارٹ کٹ وے میں بتایا جائے نا تو سہیل صاحب، کبھی صاحب اور میاں عامر صاحب جو ہے نا ان کا بہت بڑا. نہیں یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ڈائلاگ بہت اچھے لکھے، بہت اچھے ڈائلاگ لکھے. اب فلم کے حوالے سے میں چونکہ اس کا حصہ بھی ہوں، مگر میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پوری فلم جو ہے وہ پبلک اس کو کس طرح ریسیو کرے گی. یہ فلم یہی ہوتی ہے، فلم کو پبلک نہیں بتانا ہوتا ہے. مگر بینگ این ایکٹر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہترین سکرپٹ اور بہترین ہارڈ ورک ہوا ہے اس میں. اچھا موضوع بڑا سینسیٹیو موضوع ہے. ہاں جی وہ تو 71 کا جو واقعہ ہے اس کو ٹچ کیا انہوں نے، مگر جو مین تھیم ہے وہ لو سٹوری ہے. لو سٹوری ایک شوٹ کیا انہوں نے، مگر اس کو اس حادثے کے اندر رکھ کے اس کو شوٹ کیا ہوا ہے. ویسے حامی صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ آپ کا. ہمیشہ ہی آپ اس طرح کی تو آپ کی کیا آپ نے یاد فرمایا. نہیں آپ شفقت فرماتے ہیں ہم سب پہ ہی، میرے جیسے سارے آپ کو نہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر عزت میں بڑی ذرا نوازی. آپ کو کیسا محسوس ہوا جی؟ آپ نے تو فلم دیکھی ہے. دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو موضوع ہے نا ایک بڑا ایک سینسیٹیو موضوع ہے جی جس کو انہوں نے ٹچ کیا. یعنی سقوط ڈھاکہ کے پس منظر میں ایک یعنی لو سٹوری جو ہے جس طرح انہوں نے فلمائی ہے اس میں تاریخ بھی آ گئی ہے جی اور ہماری ثقافت بھی آ گئی ہے جی بالکل، اور ادب بھی آ گیا. بہت اچھا. تو کامران شاہد صاحب دیکھیں نا، شاہد صاحب کے بیٹے ہیں. ہاں جی تو یعنی ان کے تو یعنی دیکھیں ان کو بعض چیزیں تو خون میں ملی ہیں نا. جی اور بعض چیزیں انہوں نے خود ڈیولپ کی ہیں. ہاں جی محنت بڑی کی ہوئی ہے. کامران یعنی شاہد کے ساتھ کامران لگا دیا. اور فرید صاحب آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ماشاءاللہ یہ کوئی انہوں نے فرسٹ ٹائم نہیں کوئی ایسی تحریر لکھی. یہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے. یہ جب انگلینڈ میں پڑھتے تھے تو اس وقت گاندھی کے نام سے انہوں نے ایک بک لکھی تھی جسے وہاں پہ یونیورسٹی میں بھی رول آف آنر یا کچھ ملا تھا. جی سر ڈسٹنکشن میری ویسی یونیورسٹی میں ہے. یہ ایم فل کا تھیسس ہے آپ کا؟ جی نہیں سر نہیں، وہ میرا ڈیفرنٹ تھا. یہ کتاب انڈیپینڈنٹ لکھی ہے، گاندھی اینڈ دی پارٹیشن آف انڈیا. جی تو شامی صاحب سے ابھی آج کل کے جو حالات ہے ویسے تو ہم بات ہی کرتے ہیں، لیکن یہ ایک طرف سے ذرا فلم کی بات آئی، سقوط ڈھاکہ کی بات آئی، موجودہ صورتحال جس طرح کی ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آج کل کے اس گھٹن زدہ ماحول کے اندر یہ ایک فلم کا آنا اور اس فلم کو جس طریقے سے لوگ رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں ہمیں تاریخ جو ہے اس کو یاد کرنا چاہیے بہت اچھا، تاکہ اس سے کچھ سبق حاصل کریں. صحیح بالکل. تو کہتے تو یہ ہے نا کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا. لیکن پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو چکی ہے اور ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں ایک دوسرے سے لڑ کے جو کچھ کر چکے ہیں یا جو کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہے، اس کے بعد جو آج کے لیڈر ہیں ان کے لیے پیغام ہونا چاہیے نا یہ کہ اگر وہ اسی طرح لڑیں گے تو پھر سارے ہاتھ ملیں گے. بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اندرا گاندھی کے ساتھ کیا ہوا،
शेख मुजीब के साथ क्या हुआ, आप देखें, जायजा लें। शेख मुजीबुर रहमान को उनकी अपनी फौज ने कत्ल कर दिया, कि इंडिया के साथ पीछे लग गए बहुत। ठीक है ना, कि यानी और पूरा खानदान उनका, ये तो जो हसीना है पढ़ने गए वो तो पढ़ने गई हुई थी इसलिए बच गई, अच्छा अच्छा और लाश जो थी बेगोरो कफन पड़ी रही। तो ये एक सबक हासिल करने की बात है कि हमें अपना मुस्तकबिल जो है, हम देखते रहे दिन रात कितने झगड़े हैं, कितनी लड़ाइयाँ हैं छोटी छोटी बातों पर, मैं तू मैं तू। तो ये एक सबक होना चाहिए कि एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे के साथ मकालमा करें और पाकिस्तान का हक अदा करें। बहुत अच्छी बात क्यों सर साहब, पाकिस्तानी तो हम सब है ना, तो पाकिस्तान हमसे तकाजा करता है कि हम पाकिस्तानी बनकर रहें और पाकिस्तानी बनकर सोचें। शामी साहब बड़ी अच्छी बात की। अजीजी के इस पे आप क्या कहेंगे? जी मैं भी यही कहूंगा कि ये फिल्म का इस मौके पे लगना, मैं समझता हूं कि ये गुड लक है हमारे लिए। हमें वाकई जैसे शामी साहब फरमा रहे हैं, हमें तारीख से कुछ सीखना चाहिए। हालात आज भी उसी तरह हैं कि हम एक दूसरे के गिरेबान को आए हुए हैं और कोई किसी की सुन नहीं रहा, कोई ये नहीं देख रहा कि गलती कहाँ है। सब ये कह रहे हैं कि इसकी गलती है, वो कह रहा है उसकी गलती है, वो कह रहा है इसकी गलती है। ब्लेम गेम्स चल रहे हैं। जी जी जी, बल्कि मैं तो शामी साहब से ये भी आज ज़रूर पूछना चाहता हूँ। शामी साहब से जब हम मिलते हैं तो वो चूँकि ये माशाल्लाह बिज़ी होते हैं तो सलाम पेश करके हट जाते हैं। मैं चाह रहा था कि आज शो में पूछूंगा सर, जो मीडिया है वो कोई रास्ता दिखा रहा होता था जो पुराना, मैं भी अब एक पुरानों में ही शामिल होता हूँ कि मैंने ये देखा हुआ है कि जो मीडिया है वो किसी की साइड लेने की बजाय हालात बता रहा होता था, असलियत क्या है, दोनों तरफ का मौक़िफ़ बता रहा होता था। अब तो हम देखते हैं कि 90% जो जर्नलिस्ट हैं वो, मुझे तो ऐसे फील होता है कि आपको जर्नलिज्म छोड़ के फिर पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आप जिस तरह एक पार्टी के हवाले से बोल रहे हैं और बजाय लोगों को हालात बताने के आप एक पार्टी को डिफेंड कर रहे होते हैं या प्रमोट कर रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा खतरनाक सा नहीं हो गया हुआ? लोग तो मीडिया देख के ही फैसला करते थे ना जी कि क्या हालात हैं। सोहेल साहब देखिए, मीडिया सीन भी तो बदल गया है ना। जब ये सानिया हुआ है हमारा 71 का जी, उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था और उससे पहले तवील अरसे तक हम सदर अयूब खां की हुकूमत जो थी उसमें से गुजर रहे थे, तो प्रेस पर पाबंदियां थी। टेलीविजन तो बाद में आया ना बहुत, और वो भी स्टेट कंट्रोल में था। जी जी, तो उस वक्त तो प्रिंट मीडिया था ना, जी, और उस पर तरह तरह की पाबंदियां थी। तो मेरा ख्याल है कि हालात जो हैं उनसे आगाही हो नहीं पाती थी, यानी एक खबरें जो हैं एक हिस्से से मुल्क के दूसरे हिस्से तक आज़ादाना तौर पर नहीं पहुंचती थी। एक उस वक्त ये प्रॉब्लम था। लेकिन बहरहाल अब ये प्रॉब्लम है कि अब सोशल मीडिया आ गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज़ाद हो गया, प्रिंट मीडिया आज़ाद हो गया। अब सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि किसी को कुछ पता नहीं है कि कौन जो है कहाँ से बैठकर ये मैसेज क्रिएट कर रहा है। एडिटोरियल जिम्मेदारी नहीं है, है ना? एडिटोरियल जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, हर शख्स एडिटर खुद ही बन गया है, खुद ही एडिटर हाँ जी, हाँ है, जी। खुद ही जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट है। एक शख्स अमेरिका में बैठा हुआ है, जी हाँ, दिल्ली में बैठा हुआ है या तल अवीव में बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान में अपना मैसेज फेंक रहा है। ये तो सोशल मीडिया है ना हाँ। जी। सोशल मीडिया जो है वो एडिटोरियल जिम्मेदारी नहीं है उसकी। अब सोशल मीडिया जो है ना सोहेल साहब, वो एक तरह से लीड कर रहा है ना, लीड कर रहा है बिल्कुल। यहाँ जो चीजें वहाँ डिस्कस होती हैं वो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी डिस्कस करने लग जाते हैं, मैं वही अर्ज वो करना प्रिंट में भी डिस्कस करने लग जाते हैं। और उसको रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, मैं तो उसको कहता हूँ ये पब्लिक टॉयलेट है, जो चाहे उसमें गलाजत फेंक दे। मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे, अर्ज यही करना चाह रहा था कि बजाय इसके कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा, वो बजाय इसके कि और जोर लगाता, स्टैंड लेता,
وہ بھی سوشل میڈیا کے بہاؤ میں بہ گیا. ہاں بہاؤ میں بہ رہا ہے نا کہ جب وہ وہاں فیک نیوز پھینکی جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ ڈسکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ ہی ان سے متاثر ہوتے ہیں. جیسے سیلاب آتا ہے نا تو سیلاب آتا ہے تو پھر آپ اس میں گھر میں بیٹھے ہوئے بھی پانی آ جاتا ہے نا. بہاؤ ہے شامی صاحب, سارا بہاؤ بہا کی ساری چیزوں کو لے اسی جاتا ہے. طرح متاثر ہو جاتے ہیں. آپ اس سے کس طرح سے اس کو آپ اس کا کوئی سلوشن ہے؟ یعنی آپ خود بھی ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا کے آگے کیا کوئی بند باندھا جائے, یا جس طرح سے شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بہاؤ ہے اور اس بہاؤ میں سب کچھ بہا کے وہ لے جا رہا ہے, بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. تو سوشل میڈیا کو میں نے تو کبھی فالو نہیں کیا, نہ اس کی نیوز کو میں نے اپنے پروگرام کی خبر اس لیے کبھی آج تک نہیں بنایا کہ ایک تو اکثر جھوٹی ہوتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جو اپنا پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اپنے سامنے جو ہمارے گراؤنڈ ریئلٹیز اور جو فیکٹس ہوتے ہیں ان کی بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے آج تک کبھی سوشل میڈیا سے کوئی ہیلپ نہیں ملی کہ کوئی ایسی خبر وہاں ملی ہو جو ہمیں نہیں پتہ یا جو ہم نہیں چلا پاتے. ہاں وہاں یہ ہے کہ جو مادر پیدر آزادی ہے تو وہ تو یہ نا کہ آپ ایک نیوڈیٹی ہے اس کو آپ چلائی جائیں ان اینی فارم, چاہے نیوز کی فارم میں اس کو آپ کہیں کہ وہاں چل رہی ہے ہمارے پاس نہیں چل رہی تو وہ وہیں چلے گی, یہاں پھر بھی نہیں چلے گی. کہ یہاں میرا نام میری شکل چل رہی ہے, یہاں چینل کا نام چل رہا ہے, وہاں تو ایسا کچھ چل ہی نہیں رہا. وہاں تو بزدل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی اور کی شکل لگا کسی اور کو فلاں گالی دے دی فلاں گالی دے دی, اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جو ٹرینڈ چلتا ہے جو ہم یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو جو کہتے ہیں اس کو فیس کرتے ہیں, پریشر لیتے ہیں کہ یار یہ ہم نے کہا ہے ہماری ذمہ داری.